اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ من کل ذنب ذنب وخطیۃ واتوب الیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی ربی جل حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ علیہ داخل رحمتوں ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا حسین ابن حیدر رضی اللہ یہ رتبہ تمہارا ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ تمہارا ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا ہے دونوں جہانوں پہ
قبضہ تمہارا بنا دونوں عالم میں امت کا رہبر، بنا دونوں عالم میں امت کا رہبر، یا شاہ مدینہ نواسا تمہارا، یا شاہ مدینہ نواسا حسین ابن حیدر یہ رتبہ ہے دونوں جہانوں بے قبضہ، وطن سے ہوا دور جب ابن حیدر، وطن سے ہوا دور جب ابن حیدر، تو فرقت میں روتا تھا کعبہ تمہارا، تو فرقت میں روتا تھا کعبہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ تمہارا، بٹھایا نبی جی نے کاندھے پہ تم کو، بٹھایا نبی جی نے کاندھے پہ تم کو، یہ عز و شرف اور یہ رشتہ تمہارا، یہ عز و شرف اور یہ رشتہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ، مشابہ نبی کے ہیں شبیر و شبر، مشابہ نبی کے ہیں شبیر شبر، دکھائے خدا روح زیبا تمہارا، دکھا خدا روح زیبا تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ، شرف سارے سجدوں پہ رکھتا ہے بے شک، شرف سارے سجدوں پہ رکھتا ہے بے شک، حسین ابن حیدر وہ سجدہ تمہارا، حسین ابن حیدر وہ سجدہ تمہارا، حسین ابن حیدر یہ رتبہ ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ، رہے اس گناہگار امت کے سر پر، رہے اس گناہ
امت کے سر پر اے صبت پیمبر یہ سایہ تمہارا امین اے صبت پیمبر سایہ تمہارا حسین ابن حیدر یہ رتبہ تمہارا ہے دونوں جہانوں پہ قبضہ ہمیشہ غلام حزین کے سر میں ہمیشہ غلام رحمت اللہ علیہ حزین کے سر میں حسین ابن حیدر یہ سودا تمہارا حسین ابن حیدر یہ سودا تمہارا حسین ابن حیدر یہ رتبہ ہے دونوں جہاں رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ جس میں آج کی شب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت لخت جگر مصطفیٰ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر اور آپ کی مختصر وفات شریفہ کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ہستی تاریخ اسلام میں تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا اسوہ حسنہ ہر عورت کے لیے ایک رہنما ہے۔ آپ کی ذات پاک ہر خاتون کے لیے ایک اعلیٰ مثال اعلیٰ نمونہ ہے۔ عورت خواہ ماں ہو، خواہ بیٹی، خواہ بہن، خواہ بیوی، ہر روپ میں اسے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ایک رہنما کی صورت نظر آئیں گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ خاتون جنت کو ماں بنایا تو آپ نے بے مثال ماں کا نمونہ پیش کیا۔ جب اللہ نے آپ کو بیوی بنایا تو آپ نے بے مثال زوجہ کا نمونہ پیش کیا۔ جب اللہ نے آپ کو بیٹی بنایا تو آپ نے بے مثال بیٹی کا نمونہ پیش کیا، اور جب اللہ نے آپ کو بہن بنایا تو آپ نے بے مثال بہن کا نمونہ پیش کیا۔ گویا عورت کی جتنے رنگ و روپ ہیں اور اس کی جتنی حالتیں ہیں، اس کے جتنے رشتے ہیں، ان سب رشتوں میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے مثال نظر آتی۔ اگر مسلم خاتون
ویسے تو سیکھنا چاہے کوئی غیر مسلم بھی تو سیدہ خاتون جنت کے حالات کو اٹھا کر اپنے لیے نمونہ بنا سکتی ہے، لیکن خاص کر مسلم خاتون، مومنہ، اس کے لیے تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ مثال بنا کر دنیا میں بھیجا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے بارے میں رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی اہم اور اعلی احادیث شریفہ آپ کی صفات کے بارے میں فرمائی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدہ خاتون جنت کو ایک ایسا شرف عطا فرمایا جو ہر خاتون کو نہیں ملتا۔ حدیث پاک میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، تم جہان کی عورتوں کی سردار ہو۔ سبحان اللہ، یعنی خواتین کی تم سردار ہو، پیشوا ہو، اور نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت خاتون جنت کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وہ بات جو فاطمہ کو راضی کرتی ہے وہ مجھے بھی راضی رکھتی ہے، اور جو بات خدا نہ خواستہ فاطمہ کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت کہ جس نے حضرت خاتون جنت کو راضی رکھا اپنی عقیدت سے، اپنی محبت سے، اپنی اطاعت سے، اس نے اللہ کے رسول کو راضی رکھا، اور جب اللہ کا رسول راضی ہو گیا تو پھر اللہ راضی ہو گیا، اور جس نے خدا نہ خواستہ سیدہ خاتون جنت کو ناراض کر دیا تو اس نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا، اور رسول ناراض ہوا تو اللہ ناراض ہوا۔ یہ ایک قاعدہ بتا دیا، اسی پر قیامت تک لوگ مرد ہو یا عورت چلتے رہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہر شکل میں اپنا کردار، اپنا رول بڑی خوبصورتی اور بڑے احسن طریقے سے پورا کیا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، احادیث یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ایک طرف زندگی کے معاملات میں صبر کیا، ایک طرف شکر کیا، ایک طرف اللہ کا ذکر کیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ جہاں صبر کا موقع آیا وہاں صبر فرمایا، جہاں شکر کا موقع ہوا وہاں شکر ہی کیا، اور جہاں ذکر کا موقع ہے وہاں اللہ کا ذکر ہی کیا۔ تو تمام مسلم مومن خواتین کے لیے تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر، ان کی سوانح، ان کی حالات یہ ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے
کہ کیا کہا. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں مختصر حالات لکھے تھے اور اس کو میں نے پھر کئی سال ہو گئے چھاپا تھا. ممکن ہے اب بھی موجود ہوں بک سٹال میں، بک شاپ میں. جنتی بیویوں کی مجلس اس کا نام ہے، جنتی بیویوں کی مجلس. تو اس میں حضرت سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ ہے، ان کی باتیں ہیں اور ان کے فضائل، ان کی صفات. قبل اس کے کہ مزید حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو، احادیث کی روشنی میں ہو، تاریخ کی روشنی میں ہو، اس سے قبل میں نے جو آیت شریفہ تلاوت کی وہ قرآن مجید کے 4 پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 ہے. ازواج، بیویاں، خواتین، ان کے بارے میں سورۃ النساء میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے اور بیان فرمایا ہے، ان کے حقوق بیان فرمائے ہیں. تو اللہ نے اس بارے میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. یعنی حسن سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ، وائفز کے ساتھ جس طرح کا ہو، جس پہلو سے ہو وہ اچھا ہو. یعنی سلوک ظلم کے زمرے میں نہ آتا ہو. حسن سلوک تو کہتے ہی اس کو ہے جو اچھا رویہ ہو، اچھا بیہیویئر، جو کہیں سے بھی ظلم نہ کہلاتا ہو، تشدد نہ کہلاتا ہو. تو فرمائے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مفسرین فرماتے ہیں کہ کھلانے پہنانے میں، بات چیت میں اور حقوق زوجیت میں حسن سلوک، نیک سلوک، اچھا برتاوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال تاریخ میں بیان فرمائی. احادیث میں ایک حدیث میں فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہوں. گویا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی مثال پیش کر دی کہ دیکھو میں کس طرح رہتا ہوں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، کیسے گزارا کرتا ہوں، کیسا سلوک کرتا ہوں، کیسا ان کا خیال رکھتا ہوں. احادیث میں اس کا مطالعہ کرو. محدثین نے ابواب، چیپٹرز باندھے، چیپٹر بنائے جس میں ایسی احادیث کو جمع کیا ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس شعبے میں اس حوالے سے ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا اچھا سلوک فرمایا. چنانچہ عام مومنین کو بھی، مسلمانوں کو بھی اسی طرح سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو وعاشرون بالمعروف میں
بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. یعنی اچھا برتاوا، تو اس میں اپنے حسب حیثیت شوہر کو چاہیے کہ اچھا برتاوا کرے جیسا ہو. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو حیات طیبہ ہے، زندگی، اس سے بھی ملتا ہے سبق کہ کس طریقے سے شادی ہوئی، کن حالات میں ہوئی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت مولا علی کے پیغام کو قبول فرمایا، اس سے پہلے اور بھی پیغامات آ چکے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر توجہ نہ دی. لیکن حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ نے جب پیغام دیا نکاح کا تو حضور نے قبول کر لیا. مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس اس وقت کوئی مال و دولت نہیں تھی بڑی، آپ کوئی سرمایہ دار نہیں تھے. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا تھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے، مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے، اور پھر بعد میں زندگی بھی گزارنی ہے. تو حضرت علی کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی اس وقت. ایک زرہ تھی جو جنگ میں ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی. تو حضور نے فرمایا اس زرہ کو بیچو اور بیچ کر کچھ خریدو نکاح کے لیے. چنانچہ آپ نے حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس کو فروخت کیا، اور حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو واپس بھی کر دیا. گویا یہ ایک تحفہ بھی کر دیا. یہ بھی ایک مثال ہے. اس سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مہر کا بھی انتظام کیا اور کچھ ضروری سامان لیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے، جیسے لوگ اپنی بچیوں کو جہیز کے نام پر کچھ دیا کرتے ہیں، شرع میں اس کی کوئی قید نہیں، کوئی لگی بندی مقدار نہیں ہے کہ ایسا ایسا یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے. یہ اپنے حسب حیثیت ہے. جو باپ اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے ساتھ کچھ سامان دینا چاہے، وہ سامان اس کی ملکیت ہوتا ہے، بچی کی، شوہر کی ملکیت نہیں ہوتا. جو کچھ باپ اپنی بچی کو دیتا ہے، سوئی دھاگے سے لے کر اور بڑے قیمتی سامان تک، فرنیچر وغیرہ جو کچھ، وہ سب لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، بچی کی، اور وہ اس کی مستحق اور حقدار ہوتا ہے. کسی کا اس پہ حق جو ہے وہ جتایا نہیں جا سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نکاح فرمایا حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے گدا دیا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. تکیے دیے، اس میں بھی اسی طرح کی چیزیں بھری ہوئی تھی. پانی کے گھڑے دیے جن کو ہم مٹکے کہتے ہیں. ظاہر اس زمانے میں فریج وغیرہ تو تھے ہی نہیں، اور مسالے پیسنے کی مشینیں بھی نہیں تھیں. آج کل تو خواتین کو بہت سہولتیں مل گئیں، اپنے ساتھ بھی
سامان لاتی ہیں اور بعد میں بھی شوہر کے جیب سے نکلواتی ہیں گھر کے لیے. کوئی گرائنڈر مشین ہے، کوئی جوسر ہے، کوئی فلاں، کوئی قیمہ کی مشین، ہر چیز کی مشین دنیا میں اویلیبل ہے. آٹا گوندنے تک کی، روٹی پکانے تک کی. مگر 1400 سال پہلے کا تصور کیجیے آپ کہ اس وقت کیا تھا. جو تھا اسی میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر کو عطا فرمایا. تو پانی کے مٹکے دیے اور ایک چکی دی آٹا پیسنے کے لیے، تاکہ اس سے آٹا پیسا جائے. خاتون جنت اسی سے آٹا پیسا کرتی تھی اور آپ کے ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ گئے تھے، یعنی کہ ہاتھوں میں زخم کی طرح ہو گئے تھے. پانی کی مشقیں دی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چمڑی کی مشقیں. اس زمانے میں مشق میں پانی لا کر گھروں میں رکھا جاتا تھا، مشق میں پانی بھرا جاتا تھا. تو حضرت خاتون جنت مشقیں بھی اٹھاتی تھی، پانی بھی بھر کر لایا کرتی تھی. یعنی گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے حضرت خاتون جنت نے انجام دیا. تاریخ یہی بتاتی. یہ جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی سورۃ النساء کی، اس میں اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے اچھا برتاؤ کرو. کن سے؟ اپنی بیویوں سے. یعنی اچھا سلوک کرو، نرمی اختیار کرو، نرم سلوک رکھو. بلا وجہ کوئی تشدد بھی نہ کرو، بلا وجہ ان کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کرو. گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہر گھر میں تقریباً ہو جاتی ہے، وہ زندگی کا ایک حصہ ہے. بعض اوقات ان باتوں کو کھینچ تان کر چنگم کی طرح اور بڑا بنا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ نے ارادہ کیا کہ میں دوسرا نکاح کروں. ارادہ فرمایا تو حضرت سیدہ خاتون جنت نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کی کہ علی کی خواہش ہے کہ وہ ایک اور نکاح کر لیں میرے ہوتے ہوئے، کیونکہ پہلا نکاح تو یہی تھا. اور نکاح بھی کس سے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. ابو جہل کی بیٹی اور ابو جہل کا خاندان کے افراد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، تو بیٹی بھی مسلمان تھی. تو حضرت علی نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے نکاح کر لیں. اس کا نام یا جمیلہ تھا یا جویریہ تھا. جب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچی تو آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے منبر شریف پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ نبی اللہ کے نبی اور عدو اللہ اور اللہ کے دشمن، اس کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے علی یہ ارادہ چھوڑ دے، یہ ارادہ ترک کر دے، ایسا نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو جہل کی بیٹی، اگرچہ بیٹی مسلمان ہے مگر باپ دشمن تھا اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا، جہنمی تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا.
اور اگر ایسا ہونا ہی ہے تو پھر فاطمہ کو چھوڑ دے. یعنی حضور باقاعدہ ناراض ہوئے، برہم ہوئے. حضرت علی رک گئے. پھر جب تک حضرت سیدہ خاتون جنت حیات رہیں حضرت علی نے کبھی ایسا ارادہ ہی نہیں کیا. البتہ جب خاتون جنت کا وصال ہو گیا، پردہ فرما لیا، تو آپ نے پھر بعد میں متعدد نکاح فرمائے خاتون جنت کے علاوہ. یعنی کہ 8 نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے. مگر خاتون جنت کی زندگی میں جب حضور نے منع فرمایا تو آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. عرب میں ایک کلچر تھا، ثقافت، کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا، متعدد نکاح کرنا. تو دین اسلام میں چونکہ اجازت ہے مگر سخت شرط ہے، اور شرط جو ہے وہ اجازت سے بھی بڑی ہے. کیونکہ اجازت تو صرف اجازت ہے نا، حکم نہیں ہے. بعض لوگ اس کو حکم سمجھ لیتے، ایک اور نکاح بھی کر لو، ایک اور نکاح بھی کر لو، قرآن میں حکم ہے. حکم نہیں ہے، اجازت ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے، اگر ایسا کوئی لمحہ آ جائے، کوئی مصلحت ہو، کوئی حکمت ہو، تو ایک کے بعد دوسرا نکاح کر سکتے ہو. تو یہ اجازت ہو گئی. مگر اجازت جس شرط کے ساتھ متعلق ہے وہ بڑی کڑی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم دوسرا نکاح کرو تو دونوں بیویوں میں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی رکھنا، پھر دوسرا نہیں کرنا. عدل کا معنی یہ ہے کہ برابری، انصاف. اور فرمایا یہ مشکل ہے، اللہ نے فرمایا، یعنی آپ سے بہت ہی ناممکن قسم کی بات ہے. کہیں نہ کہیں تم ضرور لچک اپنے اندر کر لو گے، کہیں نہ کہیں ضرور تم گناہگار ہو جاؤ گے، اور انصافی کے ساتھ نہیں رہ سکو گے، نا انصافی کرو گے کسی ایک کے ساتھ، دو میں سے، یا پہلے والی کے ساتھ یا دوسری والی کے ساتھ. تو عام طور پر جو ناانصافی ہوتی ہے 2 شادیوں میں وہ پہلی والی کے ساتھ ہوتی ہے. کیوں؟ کہ اگر ایسا ہوتا، ایسی محبت ہوتی، ایسی الفت ہوتی تو دوسرا نکاح کیوں ہوتا؟ تو ظاہر ہے کہ جب دوسرا نکاح ہوتا ہے تو بندے کا رجحان فطری طور پر دوسری طرف رہتا ہے، اور اس رجحان کی وجہ سے وہ عدل نہیں کر سکتا. جب عدل نہیں کر سکتا تو اللہ نے روکا کہ اب اجازت نہیں ہے آپ کو. بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایک بڑی وعید سنائی. وعید کا مطلب یہ کہ بہت بری خبر ایسے شخص کے لیے، یعنی بڑی سزا. فرمایا جو شخص 2 بیویاں رکھے اور پھر ان دونوں میں انصاف نہ کرے، عدل نہ کرے، برابری نہ کرے، مساوات نہ کرے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ ایک طرف دھڑ اس کا جھکا ہوا ہو کر پیش ہوگا اللہ کے بارگاہ. یعنی فالج زدہ، کہ اللہ اس کے دھڑ کو فالج والا بنا دے گا. جیسے مریض ہوتا ہے نا فالج کا، اس میں جان ہی نہیں ہوتی، تو اس کو سزا ملے گی یہ کہ اس کے جسم کے ایک حصے کو مفلوج کر دیا جائے گا، اس بنا پر کہ اس نے شادیاں تو 2 کر لی مگر برابری نہیں کی. برابری نہیں کی. برابری یہ ہے کہ رہنے میں برابری، باری میں، دونوں کے گھر میں، دونوں کے گھر الگ الگ ہوں اور دونوں کے پاس رہنے میں برابری، کھانے پینے میں برابری،
جیسی خوراک ایک کو دی ویسی خوراک دوسرے کو دینا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو تو روزانہ مرغیاں کھلاؤ، انڈے کھلاؤ، اور دوسری کو دال کھلاؤ اور ڈنڈے کھلاؤ۔ تو اللہ تو دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر لباس میں برابری، ایک کو ریشم ایک کو کاٹن یا لون یا ململ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا لباس اور جتنا قیمتی لباس ایک کو دے گا اتنا ہی قیمتی دوسرے کو دینا ہوگا، اور اس میں انصاف کرنا ہوگا۔ سفر میں جاتے ہوئے جس طرح ایک کو لے جانا ہوگا ایسے دوسری کو بھی لے جانا ہوگا۔ اگر ایک ساتھ نہیں لے جا سکتا تو باری مقرر کرنی ہوگی کہ اس سفر میں ایک، اگلے سفر میں دوسری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے حدیث پاک میں کہ آپ جب سفر پہ روانہ ہوتے تو قرعہ اندازی کرتے، پرچی ڈالتے کہ کس کا نام نکلتا ہے ساتھ جانے کے لیے۔ جس کا نام نکل جاتا اس کو ساتھ لیتے، پھر اگلی دفعہ اور نام ڈالتے تاکہ باری باری ہو جائے۔ تو وعاشروہن بالمعروف ہی میں علماء اور مفسرین نے یہ فرمایا کہ کھلانا، پلانا، گھمانا، پہنانا، سونا، اس میں برابری۔ کھلانا، پلانا، گھمانا، پہنانا اور سونا ساتھ، اس میں برابری، ورنہ سخت گناہ ہے۔ ہر روز اگر کوئی ناانصافی ہوگی ہر روز ایک گناہ داخل ہو جائے گا نامہ اعمال میں، ہر روز۔ اب ایک بات بڑی اہم فرمائی اس آیت شریفہ میں اللہ نے، وعاشروہن بالمعروف میں تو یہ بات آ گئی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اب ظاہر ہے کہ جو سلوک شوہر کرے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق، بیوی یہ نہیں کر سکتی کہ شوہر تو ہے بیچارہ کوئی مزدور اور اس کو کہے کہیں سے چوری کر کے لاؤ اور مجھے بھی ایسا ہی دو جیسے پڑوس میں فلاں کے ہاں کھانا پینا ہوتا ہے، فلاں بنگلے والے، فلاں کوٹھی والے، فلاں گاڑی والے۔ ایسا نہیں، کیوں کہ اس کی حیثیت دیکھنی ہے نا شوہر کی، جیسی حیثیت ہوگی ویسے ہی نانا نفقہ ہوگا، ویسا ہی خرچہ ہوگا۔ چوری کر کے تھوڑی لا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو یہ مشورہ دے چوری کا، مشورہ دینے والا بھی گناہ گار اور پھر عمل کرنے والا بھی گناہ گار۔ اب آگے جو اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بڑی اہم بات بیان فرمائی، فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں، یعنی فرض کرے کہ شادی ہو گئی، اب کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے جو تمہیں ناگوار گزر رہی ہے، تمہیں پسند نہیں آ رہی، یا تو کوئی اخلاق کی وجہ سے ہوتی نہیں بات چیت، کسی کا مزاج ذرا سا تیز ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ جو شوہر کا مزاج ہے وہی بیوی کا بھی ہو، جو شوہر کی لینگویج ہو وہی بیوی کی بھی ہو، فرق ہو سکتا ہے۔ تو مزاج میں یا صورت میں ناپسندیدگی، کہ فرض کریں کہ شادی تو ہو گئی لیکن اب ناپسندیدگی ہو رہی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو،
یعنی ممکن ہے ایسا کہ تمہیں واقعی دل کو نہیں لگ رہی بات، بھا نہیں رہی دل کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرٍ كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت بھلائی بھی رکھ دے تمہارے لیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا خیرن کثیرا، یعنی ہو سکتا ہے اس سے تمہاری اولاد ایسی پیدا ہو کہ جس اولاد سے تم کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، کوئی نیک اولاد پیدا ہو جائے، صالح اولاد، اچھی اولاد جو تمہیں دل کو اچھی لگے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ پھر اس میں بھی اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو، کبھی ایسا بھی ہو کہ بیٹا پیدا ہو، کبھی ایسا بھی ہو کہ بیٹی بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہو کہ بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ یہی کچھ ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں، اور اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا کہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ کی حکمت ہے، وہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، قانون ہے، اور وہ تو اللہ کے دست قدرت میں، نہ شوہر کے نہ بیوی کے، نہ بیوی شوہر کو ملامت کر سکتی ہے، نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی کو ملامت کر سکتا۔ اب کہیں بیٹی پیدا ہو جائے تو قرآن میں آیا کہ کوئی بیزاری کا اظہار کرے تو اللہ کو ناپسند ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ عورت جو پہلے پیٹ سے بیٹی پیدا کرے اس میں بھی اللہ برکت رکھتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی، پھر بیٹے بھی عطا فرمائے، پھر بیٹے واپس بھی لے لیے، پھر بیٹیاں عطا فرمائی، پھر بیٹیوں کو باقی رکھا، پھر بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، پھر بیٹیوں سے اولادیں بھی ہوئیں، اور انہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سادات کی ایک نسل چل رہی ہے۔ جتنے سادات ہیں سید سادات وہ حضرت مولا علی اور حضرت فاطمہ کی نسل سے، ان کو سادات کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو حضرت علی کی اولاد جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، بعد میں جو شادی کی آپ نے نکاح ان سے ہیں، ان کو علوی کہا جاتا ہے، یعنی باپ کی طرف سے وہ حضرت علی کے اولاد ہیں، ماں کی طرف سے کوئی اور خاتون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں کسی وجہ سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اور بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، خالی بیوی نہیں، کوئی بھی چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور پھر اللہ اس میں تمہارے لیے بھلائی بھی رکھ دے۔ تو کیا مطلب ہے کہ گزران کرو، جدائی کی بات مت کرو، طلاق کی بات خاموخواہ نہ کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ ابغض من الحلال الى اللہ الطلاق، حدیث میں فرمایا حضور کہ حلال میں سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں طلاق ہے، یعنی ہے حلال، طلاق حرام نہیں ہے، کیونکہ کبھی دینا پڑ جاتی تو اس لیے اس کو حرام نہیں کیا، مگر اس کو ناپسندیدہ رکھا کہ بات بات پر طلاق نہیں ہو سکتی۔ نمک زیادہ ہو گیا طلاق، مرچ زیادہ ہو گئی طلاق، کھانا دیر سے آیا طلاق، چائے دیر سے بنی طلاق، دودھ زیادہ ہو گیا طلاق، چائے کی پتی زیادہ ہو گئی طلاق۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جاہل مرد ہے کہ وہ ان باتوں پر طلاق طلاق کا رٹا لگاتا ہے، یہ نہیں۔
تو فرمایا کہ ابغض الحلال ابغض من الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال میں سے جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، بچو اس سے۔ اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ جو سنجیدگی سے نہیں، مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ کوئی خاموخی اگر تنگ کرنے کے لیے بیوی کو مذاقاً کہہ دے، اگرچہ وہ کہے کہ میں نے تو دل سے کہا ہی نہیں، نیت بھی نہیں تھی میری، تو تنگ کر رہا تھا۔ کیا تنگ کر رہا تھا؟ کہ جا میں نے تجھے طلاق دے دیا، تو کیا ہوگا؟ طلاق ہو گئی۔ اگر ایک بار کہا ہے تو ایک بار ہوئی، دو بار کہا ہے تو دو بار ہوئی، اور تین بار کہا تو کھیل ہی ختم۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا ہے کہ مذاق میں جو باتیں ہو جاتی ہیں ان میں سے طلاق، کہ جس کسی نے مذاق بھی کیا طلاق کو لے کر تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اسی لیے احتیاط یوں۔ تو اب یہ جو آیت شریفہ میں نے تلاوت کی، اس کی روشنی میں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ گھروں کے اندر ناچاکیاں بھی ہوتی ہیں، بیویاں روٹ کر میکے بھی چلی جاتی ہیں، کہیں شوہر خود بھیج دیتے ہیں، کہیں بیویاں خود چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر جھگڑا پیدا ہو جائے تو دونوں طرف سے حکم بناؤ۔ حکم یعنی منصف، فیصلہ کرنے والا، لڑکی کی طرف سے بھی بلاؤ اور لڑکے کی طرف سے بھی بلاؤ، اور وہ دونوں بیٹھیں سر جوڑ کر، مسئلہ سنیں، مسئلہ سمجھیں، اور اللہ اور رسول کو گواہ کرتے ہوئے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں، اور وہ دونوں اس کو مانیں۔ اور اگر لگے ایسا کہ نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، تو پھر اللہ نے اجازت دے دی کہ اپنا اپنا راستہ لو، شوہر اپنے گھر جائے، بیوی اپنے گھر جائے، یعنی کہ طلاق، جدائی کرو، مگر کوشش کرو پہلے، کیونکہ گھر کو بسانا یہ زیادہ احسن، زیادہ پسندیدہ ہے توڑنے کی بنسبت۔ جدائی، علیحدگی کی بجائے گھر کو بسائے رکھنا اور تکلیف کو برداشت کر لینا، یہ تو بزرگوں نے سکھایا ہے۔ حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف، ہمارے یہاں درس ہوتا ہے نا ہر مہینے چاند کی 17 تاریخ کو، اگر آپ کو شوق ہو تو آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ بڑا اہم درجہ ہے مثنوی معنوی کا مولانا روم کی۔ بڑے بڑے خانقاہوں میں، مدارس میں اور حرم شریف میں، جب ترکی دور حکومت تھا تو اس میں بھی مثنوی شریف کا درس ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے یہاں بھی سالوں سے درس ہوتا ہے مثنوی شریف کا۔ اس میں ایک حکایت بیان کی حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ولی اللہ کے حوالے سے۔ وہ ولی اللہ ایران میں ہوئے 5ویں صدی کے صوفی بزرگ، ان کا نام تھا خواجہ ابو الحسن خرقانی، جو فیض یافتہ تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں ہی قابل قدر بزرگ ہیں۔ مولانا روم نے فرمایا کہ ابو الحسن خرقانی کے ایک مرید تھے جو ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ وہ ان کے گھر گئے ملاقات کرنے کے لیے۔ کس کے گھر گئے؟ ابو الحسن خرقانی کے گھر۔ اب ابو الحسن خرقانی کی جو اہلیہ تھی وہ تیز و ترار اور شوہر کی بے ادب، یعنی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتی تھی۔
مگر شوہر ان کو برداشت کر رہے تھے. تو جب یہ گیا مرید, دروازہ بجایا اور بیوی نے دروازہ کھولا. کون ہو؟ کہا مرید ہوں. کس کے؟ ابوالحسن خرقانی کے. اچھا تم ان کے مرید ہو, تمہیں کیا فیض ملے گا ان سے؟ جیسے کہ ان کو گمراہ کرنا چاہا. اس نے کہا میں ان سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کیا کرو گے ملاقات کر کے ان سے؟ وہ کون سے کوئی بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ کیا فائدہ ملاقات کرنے کا؟ جاؤ کوئی اور کام کرو. وہ بیچارہ مایوس ہو کے واپس لوٹ گیا کہ میں تو اپنے شیخ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا, یہاں تو گھر میں چراغ تلے اندھیرا ہے. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی ایک جملہ کیا, وہ محاورہ ہے, 2 محاورے زبان سے اپنے کہتے تھے والد ماجد. کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا, کوئی بات ہوتی نا کسی کی ویسی ہوتی, تو محاورہ ادا کرتے تھے. کہتے تھے کہ گھر کی مرغی دال برابر, گھر کی مرغی دال برابر, کہ گھر کی مرغی ہے تو اس کو دال پہ ہی پالتے رہو. اور گھر کا پیر مسخرہ, دوسرا محاورہ یہ, گھر کا پیر مسخرہ, کہ جو پیر گھر والا ہے اس کو لوگ وقت نہیں دیتے. باہر والے لوگ اس کے بڑا ادب کرتے ہوں, باہر والے اس کے بڑے قدم بوسی کرتے ہوں, دست بوسی کرتے ہوں, بڑے ادب سے ملتے ہوں, بڑا لحاظ رکھتے ہوں, بڑی عقیدت رکھتے ہوں, اور گھر والے اس کو سمجھتے ہی نہیں. اس بیچارے کو ہے وہ پیر, ہے وہ شیخ, ہے وہ عالم بھلے. تو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر کا پیر مسخرہ. تو وہی حساب وہاں ہوا ابوالحسن خرقانی کے مرید کے ساتھ, کہ بیوی نے اس کو خوب باتیں سنائی. وہ بیچارہ مایوس ہو کے لوٹ گیا کہ خاموخواہ میں یہاں آیا, چلو واپس چلو. اب جب واپس ہوا تو تھوڑا دور گیا تو دیکھا کہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی ایک شیر پر سوار ہو کر ہاتھ میں سانپ پکڑے ہوئے, کوڑا بنا کر, جیسے کوڑا ہوتا ہے نا تو کوڑے کی جگہ سانپ پکڑے ہوئے, اور شیر کی پیٹھ پر سوار ہو کر آرام سے چلے آ رہے ہیں اللہ اللہ کرتے ہوئے. وہ حیران ہو گیا دیکھ کر, ہے یا شیخ ابھی تو میں آپ کے گھر میں گیا تھا, وہاں تو آپ کی ایسی تیسی ہو رہی تھی, اور ابھی یہاں میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ تو شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں. کیا ماجرا ہے, کیا معمہ ہے, کیا راز ہے؟ فرمایا تم نے دیکھا نا وہاں کیا دیکھا تھا؟ فرمایا وہ جو تم نے دیکھا تھا نا, اسی صبر کے بدلے میں اللہ نے مجھے شیر سواری میں دیا ہوا ہے. وہ میرے تابع نہیں ہے میری بیوی, اللہ نے شیر کو میرے تابع کر دیا ہے. میں نے صبر کیا اس پر, اس کو سنبھال رہا ہوں, چلا رہا ہوں, گزران کر رہا ہوں, چھوڑا نہیں اسے, علیحدہ نہیں کیا, رکھا ہوا ہے گھر میں, گزارا کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ صلہ دے دیا ہے کہ چلو اس کو چھوڑو تم, یہ درندہ ہے نا شیر, جو لوگوں کو چیرتا ہے, پھاڑتا ہے, کھاتا ہے, ہر ایک اس سے ڈرتا ہے, جانور بھی ڈرتا ہے, انسان بھی ڈرتا ہے, چلو اس پر سوار ہو جاؤ. اب یہ تمہارا تابع ہے, تمہارے انڈر ہے. اور یہ سانپ جو لوگوں کو ڈس لے تو آدمی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے, زہر پھیل جائے اس کے اندر. اٹھاؤ اس کو, یہ تمہارے ہاتھ میں کوڑا بن گیا, تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اب وہ سمجھا کہ ہاں, بولا یہ بات ہے میاں مرید کہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو گھروں کے اندر معاملات چلتے ہیں دنیا میں, میرے پاس بھی آتے ہیں معاملات, مسائل, مشکلات, دعا کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تاکہ جہاں تک ہو ممکن ہو گاڑی چلے. ٹھیک ہے نا, یہ بات. کیونکہ اگر گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں تو بات جب بڑھ جاتی ہے تو نقصان پھر بچوں کا بھی ہوتا ہے. وہ خواہ رل جاتے ہیں, یعنی کہتے ہیں نا جو بیچ میں آ گیا خالی, اس کا کوئی قصور نہیں, وہ پھنس گیا, یہ بات. اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو اور زیادہ نقصان, کیونکہ بچپن میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے, بچوں کے بچپن میں
تو پتہ چلے گا کہ بچہ تو نفسیاتی مریض بھی بن سکتا ہے، کیونکہ باپ کی شفقت، باپ کا سایہ اور باپ کی محبت یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، حکم کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یتیم کا خیال کرو۔ اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، برکت ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کا خیال رکھے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ تو یتیموں کی خیر خواہی تو قرآن میں اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی طرح بچپن میں اگر کوئی ایسا کام کرے تو بچوں کے ساتھ بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، دوری ہو جاتی ہے، یا باپ سے یا ماں سے۔ بہرحال یہ آیت شریفہ میں نے پڑھی اور اس پہ کچھ معاشرتی مسائل پر گفتگو کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء نمازیں بیان کرتے ہیں، روزوں کا بیان کرتے ہیں، حج کا بیان کرتے ہیں، یہ جو گھروں میں مسئلے چلتے ہیں یہ نہیں بتاتے لوگوں کو۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہم تو بتاتے ہیں، ہم نے تو بہت بتایا، اب بھی بتا رہے ہیں، آج بھی بتا رہے ہیں۔ ہمارے تو کیسٹ موجود ہیں، سی ڈیز موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہیں، اٹھاؤ سنو، تاکہ پتہ چلے گا کہ معاشرتی مسائل پر میں نے کیا کیا نہیں بیان کیا، کیا کیا تقریر نہیں کی، سب کچھ مل جائے گا۔ تو وہ تو بات وہی ہے کہ سننے والا تو ہو کوئی۔ میرے حضرت اجد امجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیدی مرشدی جدی مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ دوران بیان یہ جملہ فرمایا کہ بزرگوں نے تو سب فرما ہی دیا ہے، مگر یہاں سدھ بدھ کس کو ہے؟ یہ جملہ فرمایا، بالکل منوعن یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہی الفاظ، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نے تو سب کچھ بتا دیا ہے یہاں، مگر سدھ بدھ کس کو ہے؟ کوئی سمجھے، کوئی جانے، کوئی پڑھے، کوئی سنے، کوئی سمجھے، کوئی عمل کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بزرگوں نے تو سب کچھ فرما دیا ہے، مگر یہاں سدھ بدھ کس کو ہے؟ ہوش کس کو ہے؟ جو چاہتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے، نہ قرآن کی کرتا ہے نہ حدیث کی کرتا ہے، اپنی خواہش کی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا افرعیت من اتخذ الہہ ہوا، اس پر بھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا جمعے میں، اس آیت پر، افرعیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ اپنی خواہش کو، یعنی خدا تو خدا ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے، وہ تو وہی ہے، مگر کیا تو نے ایسے کو بھی دیکھا جس نے اس کو چھوڑ کر خواہش کو معبود بنا لیا ہے کہ بس میری مرضی، میری خواہش، جو اس کا نفس کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے، نہ عورت یہ دیکھتی ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، نہ عورت یہ دیکھتی ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں کبھی کبھی ایسے بے بہرا ہو جاتے ہیں قرآن و حدیث سے کہ کہتے ہیں جو ہماری مرضی ہم کریں گے۔ اب یہ تو بات ہوئی نا کہ عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور حدیث پاک میں حضور نے عورتوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا، شوہروں کے حقوق کے حوالے سے، کہ فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا تو دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے، حدیث پاک کہ میں نے جہنم میں ملاحظہ کیا کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کیوں کہ وہ ناشکری ہوتی ہیں اور مردوں کی نافرمان ہوتی ہیں، شوہروں کی۔ اگر ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا جائے اور کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے، 19-20 ہو جائے، تو کہتی ہے تم نے سے کبھی مجھے سکھ نہیں ملا، یہ کہے گی، یہ نہیں سوچے گی کہ مجھے اتنا سکھ دیا ہے اس نے، اپنے حیثیت سے بڑھ کر بھی دے دیا،
یا اپنے حیثیت کے مطابق دیا، الحمدللہ بہت سو سے اچھی ہوں میں۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہمیشہ سے اپنے سے نیچے کو دیکھو، یہ فرمایا حضور نے، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تاکہ تمہیں اپنا آپ اچھا لگے۔ یہ دیکھو کہ ہم سے نیچے بھی کوئی رہ رہا ہے نا، کس سطح پر رہ رہا ہے، کس لیول پر زندگی گزار رہا ہے، تو تمہیں پھر اپنا لیول اچھا لگے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ تھیں دوزخ میں۔ پوچھا کیوں؟ تو فرمایا یہ وجہ ہے کہ ناشکراپن زیادہ کرتی ہیں۔ تو کہیں عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے، کہیں مردوں میں یہ بات ہوتی ہے، تو دونوں طرف سے ٹکر چلتی ہے۔ مگر کرنا کیا چاہیے دونوں کو کہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو گزارنے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو۔ اور جو شخص بزرگان دین کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہو، اہل اللہ کی، اس کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو اس کو یہ خیال آئے کہ میں نے یہ بات سنی تھی، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے ابھی باتیں سنی نا، تو ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بات ہو تو آپ کو خیال آئے اوہو میں نے تو یہ واقعہ سنا تھا، میں نے تو یہ آیت سنی تھی، میں نے تو یہ بات سنی تھی، میں نے یہ حدیث سنی تھی، یوں تو اس سے نفع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول پاک پہ بھیج ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ تو آج ذکر ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ لخت جگر مصطفیٰ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ کی خصوصیات میں سے ویسے تو بہت ہیں فضائل۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فارسی زبان میں حضرت خاتون جنت کی شان کچھ بیان کی ہے، وہی سن لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وز سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ پہلا شعر مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے۔ اور یہ مریم جو ہیں ان کو ہم ولیہ کہتے ہیں، جیسے مردوں میں ولی اللہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ، تو خواتین میں بھی ولیہ ہوتی ہیں، گزری ہیں بہت ساری خواتین گزری ہیں، اہل بیت پاک میں بھی گزری ہیں۔ سیدہ بی بی نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ، رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ، اسی طرح حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ یہ بھی ولیہ ہیں، کیونکہ ان کی کرامات بھی قرآن میں ہیں۔ پھل میوے بغیر موسم ان کے پاس آ جانا۔ علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ مریم جو ہیں سلام اللہ علیہ وہ ایک نسبت کی وجہ سے مقبول ہے اللہ کے پاس، ایک نسبت، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان سے، اور وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر وہ پیغمبر ہوئے، روح اللہ ان کو کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر اللہ نے انہیں زمین پر موت نہیں دی۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن سے ثابت کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا ہوا ہے، وہ زندہ ہے۔ قرب قیامت میں 40 سال پہلے قیامت سے تشریف لائیں گے اور شریعت محمدی پر عمل پیرا ہوں گے۔
اور کفار کو قتل فرمائیں گے، دجال کو بھی قتل فرمائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے، پیغمبر گزرے ہیں تقریباً 600 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے ہیں، اور ان کا معجزہ قرآن میں موجود ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہے کہ میں نابیناؤں کو بینا کرتا ہوں، برص کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مریم از نسبت عیسیٰ عزیز و نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ اگر مریم اور زہرا، حضرت مریم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، اگر ان دونوں کو رکھا جائے سامنے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف تو ایک نسبت ہے اور ایک طرف 3 نسبتیں مقبولیت والی، 3 شانیں ہیں بڑی بڑی۔ سہ نسبت کون سی؟ ایک نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، یعنی حضور کی پیاری لخت جگر، بیٹیوں میں چھوٹی بیٹی حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی حضور کی، حضرت رقیہ اس کے بعد، حضرت ام کلثوم اس کے بعد، اور حضرت فاطمہ زہرا آخر میں، مگر بڑی پیاری بڑی لاڈلی بیٹی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خود احترام فرماتے تھے، ایسا احترام کہ حدیث پاک میں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سامنے سے آتی ہوئی نظر آتی تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، بوسہ دیتے تھے ان کی پیشانی مبارک پر، ہاتھ پر بوسہ دیتے اور اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ تو ایک نسبت تو کون سی ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ہے سہ نسبت، سہ یعنی 3، فارسی میں سہ۔ تو دوسری نسبت کون سی؟ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی زوجہ محترمہ، جو آپ نے سن لیا کہ حضور نے ان سے نسبت عقد نکاح کر دیا، تو یہ دوسری نسبت ہو گئی۔ اب ایک نسبت اور ہے تیسری، تو 3 نسبتیں ہو جائیں گی۔ حضرت فاطمہ زہرا کی شان 3 نسبتوں سے، تو تیسری نسبت کیا ہے؟ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ، نوجوانوں جنت کے سرداروں کی ماں۔ تو بیٹی، بیوی اور ماں، یہ تینوں اعتبار سے حضرت فاطمہ زہرا کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز وسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، او امام اولین و آخرین۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ نور چشم ہیں رحمت للعالمین کی، یعنی رحمت للعالمین جن کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کا نور ہے، اور وہ امام ہیں اولین کے بھی آخرین کے بھی۔ بانوے تاجدار حل عطا مرتضی، مشکل کشا شیر خدا۔ اب یہاں دونوں کی شانیں آ رہی ہیں، ایک طرف خاتون جنت کی آ رہی ہیں، ایک طرف حضرت مولا علی کی آ رہی ہیں۔ بانو یعنی فرما رہے ہیں آپ بیوی ہیں ان کی، کن کی؟ تاجدار حل عطا۔ حل عطا جو ہے یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورۃ الدہر میں، اور حل عطا حضرت علی کی صفت ہے، تو اس لیے ان کو تاجدار حل عطا کہا جاتا ہے، یعنی سخاوت والے، حوض کوثر سے پانی پلانے والے، سیراب کرنے والے پیاسوں کو، امتیوں۔ بانو تاجدار
العطا مرتضی، کہہ رہے کون سے تاجدار العطا؟ جو مرتضی ہیں یعنی چنے ہوئے. مرتضی کا معنی ہوتا ہے سلیکٹڈ، چنا ہوا. اللہ نے ان کو چن لیا بہت سی صفات دے کر، بہت سی خصوصیات دے کر. مولا علی کی خصوصیات بہت سی ہیں، زبانی یاد ہو بھی نہیں سکتی ساری کی ساری. مرتضی مشکل کشا شیر خدا. ایک تو مرتضی ہے آپ اور ایک مشکل کشا. تو مشکل کشا جو ہیں ان کے بارے میں سمجھنا ہے. بعض لوگ کم عقلی کی بنا پر سمجھ نہیں پاتے کہ مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے. مشکل کشا تو اللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تو ہے ہی مشکل کشا، مگر اللہ رؤوف و رحیم ہے، مگر نبی بھی رؤوف و رحیم ہے. جواب یہ ہے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی رؤوف و رحیم کہا ہے، صفاتی نام. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ وہ ہیں کہ جو ایمان والوں کے ساتھ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اب وہ رؤوف و رحیم جو اللہ کا ہونا ہے وہ اللہ کا ذاتی ہے. کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی. یعنی اللہ کو کسی نے نہ رؤوف بنایا نہ رحیم بنایا. اور اللہ شروع سے رؤوف ہے، یعنی قدیم، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور ہمیشہ تک رؤوف ہے اور رحیم ہے. تو فرق آ گیا حضور کے رؤوف و رحیم ہونے میں اور اللہ کے رؤوف و رحیم ہونے میں. اب حضور کیسے رؤوف و رحیم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ آپ کو اللہ نے رؤوف بنایا اور اللہ نے رحیم بنایا. اس کو کہتے ہیں عطائی. عطائی اللہ ہے ذاتی، اس کی صفت ذاتی، اور نبی کی صفت عطائی. تو اس لیے بالکل جائز ہو گیا. ایسے ہی اللہ ذاتی ہے مشکل کشا، اس کو کسی نے مشکل کشا نہیں بنایا. اور علی کو اللہ نے مشکل کشا بنایا، کہ لوگ اپنی مشکلات لے کر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حضرت علی دیکھتے کہ کیا مسئلہ ہے. یا علی یہ مسئلہ ہمارا ہے، یہ مشکل درپیش ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی الکریم آن کی آن میں ان کی مشکل کو حل فرما دیتے. یہ ہے مشکل کشائی، ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں مشکل کشائی. تو یہ علامہ اقبال کے اشعار میں نے دو پڑھے. رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام. اللہ آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے، اور بھی القاب ہیں، یعنی طیبہ، طاہرہ، یہ بھی ہیں. حضور کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری. ایسا ہوتا ہے گھر میں، سلوک سب سے ایک جیسا ہوتا ہے مگر پیار میں کبھی فرق آ جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو شروع میں جو بیان ہو رہا تھا تو ایک بات کہی تھی قرآن کی روشنی میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب دوسرا نکاح کرو تو برابری کرو. تو وہ جو برابری ہے وہ ظاہری باتوں میں، یعنی پہناوا اور کھلانا پلانا گھمانا سلانا، اس میں برابری. ایک ہے دل کا حال، دل کی کیفیت، اس میں اختیار نہیں، اس میں اللہ کی طرف سے معافی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی دل کی کیفیت میں معاف فرما. جو دل کی کیفیت، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، تو کسی کے ساتھ زیادہ لاڈ ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ ناانصافی. ناانصافی اور چیز ہے، وہ تو معاملات میں ناانصافی نہیں ہو سکتی.
تو مشہور روایت کے مطابق 18 سال کی عمر شریفہ میں 2 ہجری میں آپ کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ حضور نے کر دیا. اور وہ جب نے عرض کیا تھا کہ جہیز کے طور پر ایک بان کی چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی نہیں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور ایک چھاگل پانی کی سرائی جیسے ہوتی ہے، ایک مشک جس میں پانی لایا جاتا ہے، 2 چکیاں آٹا پیسنے والی، اور مٹی کے 2 گھڑے مٹکے، بس یہ دے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ساتھ رخصت کر دیا. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر گئے. اب یہ گھر کے دروازے پر کسی کے جانا، یہ تو خود حضور کی بیٹی کا گھر تھا، داماد کا گھر تھا، مگر حضور نے یہ بتایا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کرو. اجازت حضور نے جب یہ حدیث فرمائی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لیا کرو سلام کے ذریعے یا کوئی، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں اپنے ہی گھر میں داخل ہوں، میں اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوں؟ تو فرمایا ہاں پھر بھی. فرمایا اچھا. عرض کیا، یعنی حیران ہوا وہ کہ میں تو اپنے گھر میں جا رہا ہوں، اس میں بھی اجازت لے کے جاؤں ماں کے گھر میں؟ کہا ہاں اگر تیری ماں برہنہ ہو تو کیا تو چاہے گا کہ اس کو برہنہ حالت میں دیکھے؟ حضور نے یہ فرمایا حدیث میں کہ اس لیے کہ کوئی کسی حالت میں ہو سکتا ہے گھر میں، اپنے گھر کے اندر، لہٰذا جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت طلب کرو، اجازت ملے تو داخل ہو جاؤ، اور اگر کوئی آواز نہ پاؤ تو لوٹ جاؤ واپس. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر جب آواز آ گئی تو اندر تشریف لے گئے. ایک برتن میں پانی منگوا کر دونوں دست مبارک آپ نے اس میں ڈالے، اور وہ پانی حضرت مولا علی کے سینے اور بازو پر آپ نے چھڑکا، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان پر بھی وہی پانی اسی طرح آپ نے چھڑکا، اور ان سے یہ فرمایا کہ بیٹی میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا. یعنی تسلی بھی دیتی ان کو کہ یہ جو نکاح تمہارا ہوا ہے نا علی کے ساتھ، اس پہ راضی رہنا، کیونکہ میں نے جو بہتر سمجھا اس کے ساتھ تمہارا بندھن باندھ دیا. اب آپ اپنے گھر میں فاطمہ زہرا گھر کا کام خود کرتی تھی، جھاڑو ہاتھ سے دیتی تھی، خود کھانا پکاتی تھی، چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، مشک میں پانی بھر کر لایا کرتی تھی، جس سے ہاتھوں پر چھالے بھی پڑ گئے تھے. تو ایک بار کا واقعہ ہے جو حدیث پاک میں ہے، حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ باندیاں، کنیزیں، غلام آئے، مال غنیمت میں آ جاتے تھے نا، کفار کے ہاں سے قید ہو جاتے تھے. تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ حضور کے پاس جا کر اپنے لیے کوئی خادمہ، کوئی خادم مانگ لو گھر کے کچھ کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے. تو حضرت فاطمہ زہرا گئیں یہ بات کرنے کے لیے. تو اتفاق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے، باہر تھے. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات کر کے اور آپ واپس آ گئیں، یعنی یہ خواہش کا اظہار کر. جب حضور گھر میں آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی آپ کی بیٹی اور آپ سے خادمہ کا سوال کر رہی تھی. حضور پھر تشریف لے گئے. کہا فاطمہ تم خادمہ مانگنے آئی تھیں؟ کہا جی یا رسول اللہ اگر ہو جائے عنایت تو اچھی بات ہے. حضور نے فرمایا میں تم کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں جو خادمہ سے بہتر ہوگی تمہارے لیے. وہ کیا؟ فرمایا کہ ایک تسبیح سبحان اللہ، ایک تسبیح الحمدللہ، اور ایک تسبیح اللہ اکبر،
ایک تسبیح کلمہ طیبہ اور ایک تسبیح درود شریف کی روزانہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تمہیں خاتمہ کی طلب نہیں رہے گی۔ اس کو علماء نے جو نام دیا ہے وہ ہے تسبیحات فاطمی، اور وہ ہم سب پڑھتے بھی ہیں، خاص کر فجر میں اور عصر میں اجتماعی طور پر بیٹھ کے ہم پڑھتے ہیں نا، تو جو ہم انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں وہ یہی تسبیحات ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ کو یہ تسبیحات بہت پسند ہے، تسبیحات فاطمی، تو آپ یہ تسبیحات پڑھنے لگے۔ رسول پاک پہ بھیجا ہے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ ایک حدیث سنا کر پھر میں وفات شریفہ تک آتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ یعنی حضور نے کسوٹی بتائی پرکھنے کے لیے کہ اپنے آپ کو اس پر پرکھو کہ اگر تم نے کوئی ایسی بات حضرت خاتون جنت کے خلاف کی جو ان کے لیے اچھی نہ ہو، تو اگر وہ ناراض ہوئیں تو پھر سمجھو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ حضرت علی کے لیے بھی حضور نے ایسے ہی فرمایا کہ جس نے علی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے، اس میں ایک بات جو حضور نے فرمائی کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے لیے تو حضور نے ایسا فرما دیا کہ جیسے یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اس لیے ان کے بارے میں بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب وفات شریفہ کا ذکر ہوگا، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت فاطمہ زہرا کو اپنے قریب کیا اور اپنا چہرہ اقدس ان کے قریب کر کے ان کے کان میں کچھ کہا، فرمایا کوئی بات کہی، تو حضرت فاطمہ زہرا سن کر رونے لگی۔ جب حضور نے ان کو روتے دیکھا تو پھر ان کو قریب بلایا، پھر قریب ہوئی تو پھر کچھ کہا، کچھ فرمایا، تو فاطمہ زہرا ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، یعنی خوش ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ، حضور نے آپ سے کیا بات کہی ہے؟ راز کی بات کہی نا کوئی، ہم نے تو سنی نہیں ہے، آپ سے کی ہے، بتاؤ ہمیں بھی شیئر کرو ہمارے ساتھ۔ تو فاطمہ زہرا نے کہا نہیں، حکم نہیں ہے مجھے، تو میں آپ کو یہ بات بتا نہیں سکتی، وہ میرے اور میرے والد کے درمیان ہے، میرے اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا، اے فاطمہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ اگر اب ہو سکتا ہے تو مجھے بتا دو کہ حضور نے تم سے کیا فرمایا تھا۔ کہا حضور نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ اب میرا وقت قریب ہے، میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ تو جب میں نے یہ سنا تو مجھے رونا آ گیا، کیونکہ حضور کی شفقت، حضور کی محبت، وہ مجھ سے جدائی کیسے گوارا ہوتی، تو میں تو سن کر اداس ہو گئی۔ یہ تو فطری بات تھی نا، ایک کوئی باپ اپنی بیٹی کو کہہ دے بیٹا میں تو کل چلا جاؤں گا دنیا سے، تو اگر بیٹی ہوگی درد والی، بیٹا ہوگا محبت والا، تو وہ تو لوٹ پوٹ ہونے لگ جائے گا، ارے کل آپ کو جانا ہے دنیا سے، میں کیسے رہوں گا، ہم کیسے رہیں گے، یہ تو ہوتا ہے، فطرت ہے۔ تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اداس ہو گئی تھی، آنسو آ گئے تھے۔ تو حضرت خاتون جنت نے کہا کہ حضور نے یہ مجھ سے فرمایا۔ کہا اچھا، پھر آپ ہنسی کیوں دوبارہ کیا فرمایا تھا حضور نے؟ کہا دوبارہ یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ غم مت کرو، انشاءاللہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، جلدی مجھ سے آ کے ملو گی،
تو میں خوش ہو گئی کہ میں بھی جلدی حضور سے جا کے مل جاؤں گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کا آپ کو سخت صدمہ ہوا، اور آپ اس واقعے کے بعد کبھی ہنستی ہوئی دیکھی نہ گئی، اور اشعار اس طرح آپ کہتی تھیں کہ زمانے نے مجھ پر ایسا ستم کیا کہ اگر ایسا کچھ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتا، یعنی میں نے ایسا دکھ دیکھا۔ یہاں تک کہ 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کی رات میں آپ نے وفات شریفہ پائی۔ وفات شریف، یہ جو بعض عقیدے والے کہتے ہیں نا کہ شہادت ہوئی، شہید کیا گیا یا ان کے ساتھ ایسا کیا گیا، وہ سب غلط ہے بالکل، یعنی وہ تو ایک طرح سے بغض میں یہ بات ہوتی ہے، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو وفات ہوئی آپ کی، کیونکہ آپ کو جس طرح بیماریاں ہو جاتی ہیں، لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ بھی علیل ہو گئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی تیمارداری کر رہی تھی ان دنوں میں، جب تک کہ خاتون جنت کا وصال نہ ہو گیا، اس وقت تک حضرت اسماء بنت عمیس آپ کا کام کاج وہاں پر گھر میں رہ کر رہی تھی۔ اور جب آپ کا وقت قریب آ گیا تو حضرت اسماء بنت عمیس نے حضرت خاتون جنت کی فرمائش پر ایک ایسا گہوارہ بنایا کہ جس میں پردہ ہو، جیسے پردہ، اور آخری وقت میں جنازہ کی شکل اس کو دے دی جائے، تو وہ آپ نے تیار کیا اس طریقے سے۔ اور پھر آپ کا وصال ہوا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے مرقد انور پر۔ 6 اولادیں آپ کے بطن سے ہوئی ہیں، خاتون جنت کی 6 اولادیں، حسن، حسین، محسن، امام حسن، امام حسین سید الشہداء اور حضرت محسن۔ اور صاحبزادیوں میں ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ، جیسے آپ کی بہنوں کے بھی نام تھے نا خاتون جنت کے، ایسے آپ نے اپنی بچیوں کے بھی نام رکھے۔ تو 6 بچے آپ کے ہوئے حضرت علی سے جو ہوئے، تو ان میں سے حضرت رقیہ ان کا انتقال بچپن میں ہو گیا، اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے ہوا، فاروق اعظم سے، اور حضرت زینب ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جو بیٹے تھے ایک وہ نہیں، ہاں یہ ہو گئے حضرت زینب، حضرت رقیہ اور محسن، ہاں جو بیٹے تھے وہ بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو ان کا تو نکاح کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی محفل کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری خاتون جنت پہ پیاری ان کی آل اور عطرت، ان کی آل اور جن کے بچوں کو جھولا بھی جبریل دیں، سبحان اللہ، ان کے بچوں کی عظمت پیاری ان کی آل اور عطرت، بخش حق علمی اور اس کے ماں باپ کو،
یہ ایک دو اشعار ہم پڑھ رہے ہیں، اشعار طویل ہیں، جن کو شوق ہو وہ تحفہ علمی میں جو والد ماجد کی کتاب ہے لے کر دیکھ سکتے ہیں۔ بخش حق علمی اور اس کے ماں باپ کو اس دعا کی اجابت، پیاری ان کی آل اور عطرت، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کربلا کو ہمارا، سلطان کربلا کو امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو سلطان آمین۔ امت کے پیشوا کو پڑھ کر درود ادب سے غلام حزیں تو کہ سلطان کربلا کو سلطان کربلا امت کے پیشوا کو آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین ابن علی آپ کے جود و سخا، درد بندوں کو ملے درد و محبت کی دوا، اور جو بیمار سرکار سے پائے وہ شفا، آمین آمین آمین۔ آپ کے جتنے ہیں دامن سے لگے یا مولا، حاجتیں سب کی ہوں درگاہ الہی سے روا، اللہم یا رب العالمین۔ یا اللہ آج کی حاضری خواتین و حضرات امین، کل انشاءاللہ تعالی قدیمی مجالس یادگار شہادت رسول کے سلسلے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجود کے بڑے فرزند ارجمند، ان کا بیان فضائل اور آپ کی وفات شریفہ کا بیان مختصر ہوگا۔ اللہ حاضر کی توفیق۔ جن جن لوگوں نے خاطر پیش کی ہے اور نیاز حسینی کے نسیم قادری اہلیہ شفا کے لیے مجدہدار کے ساتھ اور ہمارے کہنے اللہ حاجی سمیع الدین صاحب وہ بیمار ہیں کافی، ان کے صحت شفا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے، شفا عاجلہ عطا، آمین۔ عرفان
اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا محمد وعلى وصحابه وابنه سیدنا الشیخ الغوث العظم یا اللہ یا رحیم یا رحمان یہ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کے سلسلے میں ہماری حاضری مجھ گنہگار سمیت سب خواتین و حضرات چھوٹوں بڑوں کی بارگاہ میں قبول فرما آئندہ کی مجالس میں بھی حاضری نصیب کر جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے اس کو حضور نبی کریم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما تمام صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما بالخصوص حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما بالخصوص سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر فرما اور یا اللہ ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پیر بھائیوں بہنوں عزیز و اقارب کی ارواح کو ثواب پہنچا اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا جو بیمار ہیں ان کو شفا دے حاجی سمیع الدین قادری جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا کر شفاء عاجلہ عطا کر ہمت طاقت عطا کر سلامتی عطا کر نذیر احمد خان صاحب کو سلامتی عطا کر مولانا عبدالوحید صاحب بھی بیمار ہیں ان کو بھی سلامتی عطا کر آمین 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 یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے کہ جو حضرت سید مرشدی جدی رحمت اللہ علیہ کے بیعت یافتہ ہیں ان کے صحبت یافتہ ہیں حاجی سمیع الدین قادری مولانا عبدالوحید قادری حاجی نذیر احمد خان صاحب یہ سب حضرت سید مرشدی جدی رحمت اللہ علیہ کے بیعت یافتہ تو ظاہر ہے کہ عمر کا تقاضا بھی ہے اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا کر آمین یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا تندرست اولاد نرینہ عطا اور جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر ان کو نیک رشتے عطا کر انہیں نیک جوڑے عطا کر آمین 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 یا اللہ آنے جانے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ آمین وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق